الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین کے اندر ہمیں وردی بھی دی ہے اور وردی کے ساتھ ڈیوٹی بھی دی ہے. جو ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کا مقصد اور اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون، اللہ کے حکم، اللہ کے قرآن کے مطابق اپنے آپ کو سنواروں. حکم اللہ کا ہوگا، قانون اللہ کا ہوگا. اب اس قانون اور حکم پر عمل کرنے کے لیے طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ اور بہترین رہنمائی اور اسوہ موجود ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے. ان لوگوں کے لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. تو شروع میں جو میں نے بات عرض کی کہ دین نے ہمیں وردی بھی دی ہے، ڈیوٹی بھی دی ہے. ایک پولیس والا، اس کی ایک خاص وردی ہے، اس وردی سے وہ پہچانا جاتا ہے. ایک پوسٹ مین ہے، اس کی ایک خاص وردی ہے، اس سے وہ پہچانا جاتا ہے. ایک فوجی ہے، اس کی خاص وردی ہے، اس سے وہ پہچانا جاتا ہے. پھر ہر ایک کی ڈیوٹی الگ الگ ہے. اب کوئی پوسٹ مین کی وردی پہن کر بازار میں سڑک پر کھڑا ہو کر ٹریفک کنٹرول کرنا چاہے تو ٹریفک کنٹرول نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے پوسٹ مین کی وردی پہن رکھی ہے، آپ کا کام ٹریفک کنٹرول کرنا تھوڑی ہے، آپ اپنا کام رکھو. ایک تو یہ صورت. دوسرا، اگر پاکستانی فوجی وہ پریڈ والے دن ہندوستان کی فوج کی وردی پہن کر آ جائے تو اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. وہ کہے کہ میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں، میں تو بہت زیادہ محبت کرنے والا، میری پوری زندگی، اس کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے، میں نے کس طرح قربانیاں دی، یہ سب باتیں ایک طرف ہو جائیں گی. جو وردی وہ پہن کر آیا وہ ہمارے مخالفین کی پہن کر آیا، اس لیے اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور کورٹ مارشل ہو جائے گا اس کا. یہ دنیا کا قانون ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بھی یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب عطا فرمائے. دنیا میں اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا. جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ چاہت کرتا ہے، وہ کسی کو نہیں دیتا. اللہ نے اپنے محبوب ہمیں عطا فرمائے کہ ان محبوب کے مطابق آپ اپنی صورت بناؤ، اپنی سیرت بناؤ، اپنا ظاہر بناؤ. جو جتنا ظاہر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ویسا ہی عطا فرما دے گا. اب کوئی کہے ظاہر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ تو ہو اللہ کے رسول کے مخالفین کا، وہ تو ہو مشرکین کا،
وہ تو ہو اداکاروں، فنکاروں، گلوکاروں کا، وہ تو ہو اللہ کے نافرمانوں کا، اور کہے میرے دل میں بڑی محبت ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ آپ کے دل میں اگر محبت ہوتی تو اس کا اظہار آپ کے چہرے پر ہوتا، آپ کے سر کے بالوں سے لے کر آپ کے پاؤں کے ناخن تک ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی یہی دیکھ رہے ہیں، اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیں، تو پھر طریقہ کیا ہے؟ تو حضور سے فرمایا انہیں کہہ دو کہ میری پیروی کرو، میرا چلن چلو، میرا طریقہ اختیار کرو، تو نہ صرف میں تم سے محبت کرنے لگوں گا بلکہ میں تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی، وہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نقال ہیں، ہمارے اندر نقالی کی صفت ہے، اس لیے کیوں گلوکاروں، فنکاروں، اداکاروں، دوسرے لوگوں کو دیکھا دیکھی انسان اپنا ڈیزائن بناتا ہے۔ اگر نائی کی دکان پر جاتا ہے تو وہاں جا کر وہ کیا کہتا ہے کہ میرے بال کیسے کاٹو، تصویر دکھاتا ہے، وہاں تصویر لگی ہوئی فوجی کٹ، فلانی کٹ، یہ کٹ، یہ کبھی کیوں نہیں بولا کہ میرے بال ویسے بنا دو جو سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، میرا لباس ویسا ہونا چاہیے جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ باہر نے اتنی محنت کی، غیر نے اتنی محنت کی کہ وہ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آ گئی۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل قوم تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن میں اعلیٰ، جمال میں اعلیٰ، اپنے اخلاق میں اعلیٰ، ہر اعتبار سے کمال میں اعلیٰ، کوئی ان کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں تھا۔ آپ کی صورت سب سے بہترین، آپ کے اخلاق سب سے بہترین، آپ اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر ہم شمائل پڑھیں، شمائل ترمذی جس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت بیان کی گئی، ایک ایک آپ کے جسم کی حیت بیان کی گئی، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کی آنکھیں مبارک کیسے تھی، آپ کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، آپ کے چہرہ انور کیسا تھا، آپ کا جسم اطہر کیسا تھا، آپ کے ہاتھ مبارک، پاؤں مبارک کیسے تھے، یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ ساری باتیں بیان کی گئی۔ اگر ہم وہ پڑھیں ہمیں پتہ چلے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے تھے، تو پھر دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، میں بھی ان جیسا بن جاؤں، کیونکہ میں ان جیسا بنوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر میں ان جیسا نہیں بنا تو پھر کامیاب نہیں ہوں گا۔ دنیا کی نظر میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں کامیاب وہ جس کا قرآن میں اعلان کر دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ آج غیر کا طریقہ اتنا آیا، میرے بالوں کا اسٹائل کس کے مطابق ہے، میں اپنے جسم کے اوپر کپڑے پہنتا ہوں کس کے مطابق ہے، میری شلوار ٹخنوں سے نیچے یا ٹخنوں سے اوپر ہے، میرے ہاتھوں کے ناخن وہ کس طرح کے ہیں، پاؤں کا ناخن وہ کس طرح کے ہیں، میرے جسم کے بال کیسے ہیں، میری مونچھیں کیسی ہیں، میرے چہرے پر داڑھی کیسی ہے، یہ ساری باتیں اپنے سامنے رکھے، پھر بندہ فیصلہ کرے کہ میں کس سے محبت کرنے والا ہوں، میں جن کا نام لیوا ہوں، میں جو چاہتا ہوں کل قیامت والے دن ان کے سامنے جاؤں اور وہ میری سفارش کر دیں کہ ہاں یہ میرا امتی ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کل قیامت والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش فرما دے، تو سفارش کیسی ہوگی جب میں ان جیسی شکل ہی نہیں لے کر جاؤں گا، کیسی بنے گی؟ آپ نے عید کا سوٹ سلوانا ہے، ابھی بھی سب نے دیے ہوں گے اپنی عید کی تیاری کے لیے، تو درزی کو جا کر آپ نے کپڑا دے کر آ گئے کہ بس سی دے دوں، یا اس کو باقاعدہ اپنا ناپ دیا، اپنا ناپ بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزائن بھی بتا کر آئے کہ کیسا آپ نے پہننا ہے، اس کی آستینیں کیسی ہونی چاہیے، یہ جسم پر آئے کیسے اور شلوار کیسی ہونی چاہیے، ہر ایک بتا کر آئے، ہر چیز بتاتے ہیں۔ اور پھر جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں، جیسے ہم نمونہ بتا کر آئے، جو اس کو شرط لگا کر آئے، جیسا ہم نے اپنی پیمائش دی ویسے ہی چاہتے ہیں۔ اگر ہم گئے درزی سے لینے کے لیے، دیکھا آستین تو اتنی ہونی چاہیے، وہ آستین یہاں تک آ رہی ہے، کہ یہ کیا کر دیا، ستیہ ناش کر دیا آپ نے میرے عید کے سوٹ کا، ہم قبول کریں گے؟ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ایک تو صرف یہ صورت، اور ایک صورت یہ جیسا میں بتا کر آیا ویسا ہی نہیں بنایا اس نے بنایا اپنی مرضی سے، تو بھی ہم قبول نہیں کریں گے، غصے سے لال پیلے ہو جائیں گے اور وہیں پھینک کر آ جائیں گے، تو ہی پہن، ہم نہیں پہنتے اس کو، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ منہ میں آیا بول کر آ گیا۔ کیا بات ہے، وہ کپڑا بھی پہنا جا سکتا ہے، آپ نے جو بتایا وہ بھی پہنا جا سکتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ یہی بیان کریں گے کہ میں نے اس کو ناپ دیا تھا، میں نے اس کو اپنا ڈیزائن دیا تھا، میں اس کو بتا کر آیا تھا، اس انداز کا، اس طرز کا یوں سینا ہے، اس نے اس کے خلاف سیا، سارے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، ہاں جس طرح اس نے کہا تھا آپ نے ویسا کیوں نہیں سیا؟ اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا یہ شخصیت میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، ان کو اپنی زندگی کے مطابق رکھو، بال تمہارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تمہاری زندگی کا رخ ان کی طرف ہو، تمہاری زندگی ان جیسی ہو، تم نے اپنے آپ کو ان جیسا بنانا ہے، ان جیسا بنا کر لاؤ گے تو قابل قبول ہو، اور اگر ان جیسا بنا کر نہیں لائے تو پھر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری رمضان المبارک کے اندر جہاں ہمارے اندر یہ جذبہ جوان ہوا، ہم اللہ کی فرما برداری کریں، روزوں تراوی الحمدللہ اعتکاف کی طرف آئے، تلاوت کی طرف آئے، وہیں یہ جذبہ بھی بیدار کریں کہ انشاءاللہ میں اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بناؤں گا انشاءاللہ۔ میری جوانی ان کے مطابق، میرا بڑھاپا ان کے مطابق، میری گھر کی زندگی، میرا کمانا، میرا مسجد میں ہونا، میرا خلوت میں ہونا، تنہائی میں ہونا، ایک ایک کام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو گیا تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے، 100% کامیابی اسی کے اندر ہے۔ دنیا کے کسی کام میں 100% کامیابی نہیں، جتنی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی، اور وہ اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو تو پھر یہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہمیں وہی طریقہ اپنانا ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ بات بھی کہ سنت پر عمل کرنے سے اللہ عزت بڑھاتے ہیں، عزت کم نہیں ہوتی۔ ہمیں غور کرنا چاہیے آج سنت کی قیمت کیا ہے۔ سنت سے ہم محبت کرتے ہیں، اگر محبت سنت سے ہو تو میری جسم پر نظر آئے گی کہ نہیں آئی؟ الامان والحفیظ اب کیفیت یہ بنتی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کیونکہ سوشل میڈیا پر ہم نے کس کو دیکھا؟ یوٹیوبر کو، ٹک ٹاکر کو، ان کی زندگیاں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا اسکرین ٹائم اب بھی رمضان میں بھی کم نہیں ہوا۔ دیکھ کن کو رہے ہیں؟ ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ صبح کیسے کرتا ہے، یہ شام کیسے کرتا ہے، یہ دوپہر کیسے کرتا ہے، یہ کھاتا کیا ہے، یہ پیتا کیا ہے، یہ سوتا کیسے ہے، اس کے بچے کیا کرتے ہیں، یہ کہاں جاتا ہے، شاپنگ کیا کرتا ہے، کیا خرید کر لاتا ہے، یہ میں نے گھر بنایا، یہ میں نے کمایا، یہ میں نے کیا، یہی دیکھا، وہی دماغ کے اندر بھر رہا ہے، اگر میں صبح سے شام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ پڑھتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبح کیسے بیدار ہوتے تھے، آپ گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ باہر آتے تو کیا طریقہ تھا، آپ بچوں کے ساتھ کیسے رہتے، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے، دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کی زندگی کیسے تھی، اگر وہ میں پڑھتا تو یقیناً حضور کی محبت میرے دل میں گھر کر جاتی۔ میں نے دیکھا ہی غیر کو ہے، اس لیے خدا کے لیے یہ بات سمجھیں اچھے طریقے سے، ہماری کامیابی ساری کی ساری وہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، کبھی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ترقی اگر ہے تو حضور کے طریقے میں۔ ہم تو معمولی باتیں ان کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یہ بھی فیشن بن گیا، کھائیں پیئیں گے الٹے ہاتھ سے کھائے پیئیں گے، بوتل پی ہے تھوڑی سی بوتل بیچ میں بچا کے رکھنی ہے، یہ فیشن ہے، کیوں بچا دی، اپنے ضائع ہوگی، اب تو وہ کوئی بھی نہیں پیے گا، اب وہ نالی میں جائے گی، آپ اگر پی لیتے ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، اس کو بچا کر رکھ دیا۔ ہر چیز سنت طریقے کے مطابق، کوئی چیز اگر زمین پر گر جائے حکم ہے زمین سے اٹھا کر کھانے کا، کہ اگر وہ ایسی چیز ہے زمین سے اٹھا، لقمہ ہے روٹی کا، وہ صاف ستھرا ہو سکتا ہے، دوبارہ کھایا جا سکتا ہے، ہاں اگر کسٹرڈ جیسی چیز ہے یا کھیر جیسی چیز ہے وہ تو گر گئی، وہ تو اٹھائی نہیں جا سکتی، لیکن ایسی چیز تو اٹھا کر کھانے کا حکم۔ پھر میں اپنی زندگی دیکھوں، میری شلوار آج ٹخنے سے نیچے ہے، بلکہ اتنی لمبی شلواریں سلواتے ہیں جب تک وہ جوتے کے نیچے نہ آ جائے نا، اور موٹر سائیکل پر بیٹھا شلوار لہرا رہی ہے، دور تک لہراتی رہے، اور وہ اس شلوار پاؤں کے نیچے جائے اچھے طریقے سے، جب تک وہ نیچے سے گندی نہ ہو جائے اطمینان نہیں ہوتا کہ میری شلوار صحیح بنی ہے کہ نہیں بنی۔ اور جس کی یہ شلوار ایسی ہوگی وہ ناپاک ہوگی پاک ہوگی، خود تصور کریں، جس کی شلوار وہ زمین پر لگے گی اور وہ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے وہاں پائیدان پر لگے گی، وہ پاک ہوگا ناپاک ہوگا، وہ کب مسجد میں آئے گا، وہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آئے گا۔ نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، اس لیے نماز کی خاصیت یہ، آپ لوگ سب ماشاءاللہ نماز کی طرف جڑیں تو کوشش کر رہے ہیں نا کہ اپنی آنکھ بھی پاک ہو، اپنی زبان بھی پاک ہو، اپنا دل بھی پاک ہو، اپنا جسم بھی پاک ہو، اپنے کپڑے بھی پاک ہو، کوئی حرکت کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے میرا جسم ناپاک ہو جائے، میرے کپڑے ناپاک ہو جائے۔ کیوں ہم بچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ ہم نے تراویح کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ کوشش ہے کہ نہیں؟ نماز وہ ہے جو بے حیائی سے روک دیتی ہے، منکرات سے روک دیتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے روک دیتی ہے۔ تو جو بندہ یہ کرے گا تبھی تو وہ آئے گا، اگر وہ دنیا ہی کے چکر میں رہا، دنیا ہی کے فیشنوں میں رہا تو پھر تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح اعلان میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے چاہنے والوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا۔ نہ ہیلا کام آئے گا، نہ حجت کام آئے گی۔
نہ ہیلا کام آئے گا نہ حجت کام آئے گی. ہیلے بہانے بہت ہیں لیکن کل قیامت والے دن یہ ہیلا اللہ کے سامنے چل سکے گا؟ آج دلیلیں اپنی باتوں پر ہر کوئی دے دے گا لیکن یہ دلیل اللہ کے سامنے چل سکے گی؟ نہیں چل سکے گی. نہ ہیلا کام آئے گا نہ حجت کام آئے گا. سرے محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی. سرے محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں جس نے پا لیا وہی کل قیامت والے دن کام آئے گی. اور جو دنیا کے اندر یہیں رہ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن گیا وہ اللہ سے محبت کرنے والا بن گیا اور یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو دیکھیں. بہت ساری باتیں ہیں, مطلب باہر کا لوگوں کا معاشرہ, رکاوٹ, دائیں بائیں, بہت ساری چیزیں, ان کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عزت ان چیزوں میں نہیں ہے. عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے. عزت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے. عزت اللہ نے قرآن پر عمل کرنے میں رکھی ہے. عزت اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں رکھی ہے. آپ قدم بڑھا کر تو دیکھیں, پھر دیکھیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے کیا عنایات ہے. دنیا کے اندر مقناطیس آپ نے دیکھا, مقناطیس کے اندر قوت ہے, لوہے کو کھینچ لیتا ہے. یہ اللہ نے مقناطیس کے اندر ایک قوت رکھی ہے. سنت جو اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اس کے اندر حضور نے یہ قوت رکھی ہے. جو سنت پر عمل کرتا ہے, سنت لے کر آتا ہے, وہ یقیناً اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. وہ دور رہ ہی نہیں سکتا, کھینچ لیتی. سنت محبت دونوں اپنے اندر آ جائیں گی اور بندے کا کام بن جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو دیکھیں. بعض تو بڑے بڑے گناہ ہیں جو چھوڑنا ضروری ہے. بعض بڑے بڑے گناہ چھوڑنا ضروری, جیسے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چہرے پر سجانا یہ واجب ہے. اس کو بال برابر ایک مٹھی سے کم کروانا یا بالکل ترشوا دینا گناہ کبیرہ ہے. اب معاشرے سے متاثر ہو کر ہر انسان سمجھتا ہے داڑھی رکھ لوں گا تو پتہ نہیں کیسا لگوں گا. بڑے بڑے ایسے عہدوں پر بیٹھے ہیں, ہمارے کئی ساتھی ہیں, نوجوان ہیں, اور وہ سارے کام الحمدللہ کر رہے ہیں اور خوب آگے بڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ داڑھی رکاوٹ نہیں ہے, یہ لباس رکاوٹ نہیں ہے. حضور کا طریقہ وہ ہمارے دنیا کے معاملات میں کسی میں رکاوٹ نہیں. یہ میں نے اور آپ نے سمجھ لیا, یہ دنیا نے ہمیں بتایا اگر تم ایسے بن جاؤ گے کوئی تمہیں دیکھے گا نہیں. ارے نہیں, دنیا دار پھر ان لوگوں کے قدموں میں آ کر بیٹھتے ہیں جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر قربان کر دیتے ہیں. ان کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. عزت اس میں ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے یہ سمجھا, اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر قربان کر دیا. سب کچھ چھوڑ دیا. نہیں چھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑا. اس لیے اس طرف آنے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے رہیں. اور میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں, 3 سنتیں آسان ہیں, میں اور آپ اس پر تو عمل کرنا شروع کر دیں. ایک, ہر نماز کے بعد تسبیح 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں, ہر نماز کے بعد سنت سمجھ کر اس کو پڑھیں. نمبر 2, ہر اچھا کام دائیں طرف سے, ہر گھٹیا کام برا کام بائیں طرف سے. یہ اس میں ساری چیزیں آ گئی. کپڑا پہننا, جوتا پہننا, بیت الخلاء میں جانا, بیت الخلاء سے نکلنا, وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. یہ سب کی سب اس کے اندر آ جائیں گی. اور تیسری چیز سلام میں پہل کرنا, جس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سلامتی والی دعا, یہ سلام اس میں پہل کرنا, یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کے سلام کرنے سے پہلے سلام فرما دیا کرتے تھے. سلام میں پہل کرنے والا. یہ 3 سنتیں وہ بتائیں جو ہمارے لیے بہت آسان ہے. اور پھر مسجد میں بیٹھیں, اب تو اور بہت سارے کام ہیں جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ نے سحری یہیں کرنی, افطاری یہیں کرنی, سنت کے مطابق دسترخوان بچھا کر دائیں ہاتھ سے کھایا جائے, دائیں ہاتھ سے پیا جائے, 3 سانس میں پانی پیا جائے, اور کھانا کھاتے ہوئے اپنے سامنے سے کھایا جائے, اور دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ آگے کیا جائے, وغیرہ وغیرہ. بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہے. یہ ساری سنت ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں لائیں, پھر دیکھیں کہ زندگی میں اطمینان کیسا آتا ہے, چین کیسا آتا ہے, رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں کیسی آتی ہیں. اور رمضان سے بڑھ کر کوئی اور دن نہیں ہو سکتا کہ جس میں ہم ان باتوں پر عمل کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں اعلان ہے, قرآن میں حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے, رہنمائی ہے. ان کے مطابق اپنی زندگی بنانا شروع کر دو تاکہ کل قیامت والے دن جا کر عرض کر سکتے ہیں, جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر عرض کرے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. میں تو صورت بنا سکتا تھا, صورت تو بنا لے اپنی. تو مونچھیں انسان کی اتنی ہونی چاہیے, یا تو بالکل برابر کر دے, یا کم از کم یہ اوپر والا جو آپ کا ہونٹ ہے اس کی سرخی یہ کھلی رکھنی چاہیے. یہاں سے جو مونچھ بڑھ جائے گی اس کو چھپا لے گی. حدیث شریف کا مفہوم ہے کل قیامت والے دن وہ میرے حوض کوثر پر نہیں آ سکتا. اب یہ معمولی بات نہیں ہے
ایسے ہی اپنی چہرے پر سنت رسول سجانے کی کوشش کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، آگے بڑھنی ہے۔ الحمدللہ ہمارے کئی ساتھی یہیں آپ کی مسجد میں کئی احباب ایسے ہیں جنہوں نے ارادہ کیا اور آج ان کے چہرے پر سنت رسول سجی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ آپ بھی ارادہ کریں، آگے بڑھیں، اس میں کوئی دیر نہیں ہے، کوئی تاخیر نہیں کرنی کہ ہم اللہ کا سامنا کس حالت میں کرنا چاہتے ہیں کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا بلاوا آ جائے، اور موت کا بلاوا آنے سے پہلے میں ایسا تو بن جاؤں کم از کم صورت تو حضور جیسی ہو، تاکہ اسی صورت پر اللہ کل قیامت والے دن نواز دیں گے انشاءاللہ، اسی پر کام بنا دیں گے۔ اور ظاہر بن گیا تو اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ ظاہر بنا سکتے ہیں، دل بھی اس کے مطابق بنا دے، اللہ دل بھی ویسا ہی بنا دیں گے۔ تو ایک ایک چیز پوچھتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کا یا اللہ اپنی بارگاہ میں بیٹھنا قبول و مقبول فرما لے۔ یا اللہ جو کہا اور سنا میرے کہنے میں سب کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے۔ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ اپنی صورت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو غیروں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کے اطوار ہے، یا اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، ہمارے دلوں میں یا اللہ اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اشد محبت عطا فرما دے، ایسی محبت جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، حضور کے طریقے پر عمل کرنے پر مجبور کر دے۔ مولا کریم ہماری تمام ترجیحات میں نمبر 1 پر دین رکھ دیجئے، قرآن رکھ دیجئے، اپنی رضا رکھ دیجئے۔ یا اللہ ہم سب سے آگے آپ کے دین کو رکھیں، باقی ساری باتیں اپنے پیچھے رکھیں۔ مولا کریم ہماری عبادات کو، اعتکاف کو یا اللہ تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما کر اسی پر ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ مولا کریم الہ العالمین نفس و معاشرہ وہ ہمارے سامنے رکاوٹ ہے، یا اللہ دائیں بائیں کی باتیں وہ ہمیں دین سے دور کر دیتی ہیں، دوسری چیزوں سے دین اوجھل ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کا تذکرہ بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے پیاروں کا تذکرہ بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہماری زندگی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے۔ یا اللہ یا الہ العالمین ہم سب کو صحت کی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین جتنے ساتھی یہاں موجود مجھ سمیت ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائی، ہم میں سے ہر ایک کو یا اللہ اپنی اشد محبت ضرور عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دل کو غیر اللہ سے پاک فرما دے، دل کو غیر اللہ سے پاک فرما کر یا اللہ ہمارے دلوں کو یا اللہ اپنے دین کی طرف پھیر دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔